ایک شخص تھا مدینۃ المنورہ میں، ایک عورت سے اس کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم میرے سے نکاح کر لو۔ اس خاتون نے کہا کہ میں تمہارے سے نکاح کر لیتی ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں وہاں مکے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ آپ مکۃ المکرمہ چھوڑ کے یہاں مدینہ شریف آ جائیں تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ اس نے اس بات میں آر محسوس کی کہ میں اپنا شہر چھوڑوں، ایک عورت کے لیے لوگ کہیں گے کہ عورت کے لیے جو ہے شہر چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اس کا جی چاہتا تھا کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے۔ خیر، جب ہجرت کا سلسلہ چلا تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا، تو وہ بھی ہجرت اصحاب کے ساتھ کر کے مدینۃ المنورہ پہنچا اور وہاں اس عورت کے ساتھ جس کا نام ام قیس تھا اس نے نکاح کر لیا۔ تو آپ وہ حدیث سنتے ہیں، حضور نے یہ تب فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته للدنیا یصیبها او لامرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جس نے دنیا کے لیے کی، اس کی ہجرت دنیا کے لیے۔ جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ تو اس سے مراد وہ شخص تھا، تو اس نے نکاح کر لیا اور صحابہ سے چھیڑتے تھے، مہاجر ام قیس کہہ کے پکارتے تھے۔ تو اب اس نے ہجرت بھی کی، لیکن اس کی نیت میں یہ تھا کہ چلو میں اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نیت کا استحضار یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ یہاں جو طلباء پڑھتے ہیں، اگر ان کی نیت ہو کہ چلو عالم بھی بن جائیں گے، عالم بنیں گے تو پھر خوب عزت کمائیں گے، پھر جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں پہ پلکوں پہ بیٹھیں گے، چونکہ اس دور میں بھی لوگ علماء کی قدردانی کرتے ہیں، تو پھر ان کا مقصد اگر یہ ہو گیا تو پھر ان کا ایک ایک حرف پڑھنا دنیا داری بن جائے گی۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ میں پڑھوں، سیکھوں اور اس سے اپنے عمل سنواروں، اور اللہ اگر مجھے توفیق دے دے تو میں وہ خیر کی باتیں اوروں تک بھی پہنچاؤں تو کہ اللہ کے رسول کی امت سنور جائے اور بھٹکی ہوئی انسانیت راہ ہدایت پہ آ جائے۔ تو یہ نیت میں اگر شامل کر لیا تو باقی روٹی پانی تو بند نہیں ہوگا، عزتیں بھی نصیب ہوں گی، لیکن مقصود ان چیزوں کا نہیں ہے۔ مقصود اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔